علیمہ خانم پہ تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں. لگاتار علیمہ خانم پہ حملے کیوں ہو رہے ہیں اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو میں سادی بات آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ یہ وہ واحد ایک چھوٹا سا گروپ رہ گیا عمران خان کی بہنوں کا اور کچھ حمایتی لوگوں کا جو لگاتار آواز اٹھا رہا ہے اور کمپرومائز نہیں کر رہا. باقی پاکستان تحریک انصاف کی حالت کیا ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. عمران خان صاحب کی بہنوں کو نشانہ بنانے کا جو مقصد ہے وہ خان کی حمایت میں اٹھنے والی واحد زوردار آواز کو کچلنا اور اس کو دبانا ہے. پہلے شیر افضل مروت صاحب میدان میں آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا. پھر علی امین گنڈا پور صاحب آئے. پھر بہت سارے اور پارٹی کے لوگ ایک ایک کر کے آنا شروع ہو گئے. پھر مشال یوسفزئی صاحبہ کو آپ نے سنا، وہ بھی. پھر اب سلمان اکرم راجہ صاحب کو آپ نے سنا، وہ بہت غصے میں بول رہے تھے. اور اب بیرسٹر سیف نے بھی علیمہ خانم کے اوپر الزامات لگائے ہیں کہ وہ پارٹی کے فیصلے کرتی ہیں اور عمران خان کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. جناب کہ عمران خان نے کہا تھا کہ فیصلے نہیں کرنے انہوں نے، تو یہ فیصلے پارٹی کے کرتی ہیں اور کوئی انہیں روک نہیں پاتا، یہ بیرسٹر سیف نے دعویٰ کیا. دیکھیں مسئلہ ہے کیا، عمران خان کی بہنیں مزاحمت کا کہہ رہی ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف مفاہمت کا کہہ رہی ہے. یہ ہے اصل پھڈا. تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ نے اس بات کا یقین دلا دیا ہے، یا تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ نے آگاہ کر دیا ہے کہ آپ بلا وجہ زور لگا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کے اوپر مزید سختیاں ہوں گی. اگر ماضی میں گولی چلی ہے تو اب بھی چل سکتی ہے. جتنے لوگوں نے بھی مزاحمت کی سیاست کی وہ سارے ایم این ایز نہیں رہے، وہ سارے کے سارے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. چاہے کوئی بھی ہے، آپ دیکھ لیں نا، غور کر لیں، کوئی جیلوں میں ہے، کوئی گھروں میں ہے. جو مزاحمت کرے گا اس کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا جی ہم کچل دیں گے، اب آپ اگلے الیکشن کا انتظار کریں. تو پاکستان تحریک انصاف کے اکثر لوگ ذہنی طور پہ یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ انہیں اگلے الیکشن کا انتظار کرنا پڑے گا اور منت ترلا کیے بغیر، کوئی ڈیل کیے بغیر عمران خان کو باہر نہیں نکالا جا سکتا. یہ پاکستان تحریک انصاف کے اکثر لوگ اپنے دماغ میں بٹھا چکے ہیں. اب عمران خان کی بہنیں جب کہتی ہیں کہ مزاحمت کرو، نکلو، جیسا کہ عمران خان بھی کہتے ہیں جیل کے اندر، اب جب وہ مزاحمت کا کہتے ہیں تو ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ مزاحمت کا کہتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ جناب آپ کو مزاحمت کا کہا جا رہا، مزاحمت کرتے کیوں نہیں ہے. لیکن آپ غور کریں، جہاں سے بھی کوئی کہے گا مزاحمت کرو، وہاں پہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ اس کے خلاف ہو جائے گی، سوشل میڈیا کے خلاف ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہی سوشل میڈیا اپنے گھروں میں بیٹھ کر الیکشن جتوا رہا تھا، تب بہت اچھا تھا. اب یہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے یا باہر ملکوں میں جہاں یہ لوگ موجود ہیں، اگر وہ وہاں پہ مزاحمت کا کہہ رہے ہیں تو بہت برے ہیں. ایک چیز اور ہے، مزاحمت کے لیے لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف اس طرح نکال بھی نہیں پائی. ایک تحریک چلانے کا طریقہ کار ہوتا ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے، مومنٹم بنایا جاتا ہے، جیسے عمران خان صاحب بناتے تھے. وہ مومنٹم بھی کوئی نہیں بن رہا. تو تحریک انصاف کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ڈیل ہی ہونی ہے جب بھی ہونی ہے. وہ مفاہمت کے چکر میں ہے، عمران خان کی بہنیں جو ہے مزاحمت کے چکر میں، اور اب ان پہ الزام لگ رہا ہے کہ جناب یہ فیصلے کرتی ہیں پارٹی. میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں عمران خان کی بہنوں نے پارٹی کا کون سا فیصلہ کیا، کوئی ایک بتا دیں. یہ جو ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز کو ٹکٹ ملے، یہ عمران خان کی بہنوں نے دیے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں دیے. یہ جو انڈور احتجاج ہوا عمران خان صاحب کی آنکھ کا معاملہ ہونے پر، کیا یہ عمران خان کی بہنوں نے کہا تھا کہ آپ انڈور احتجاج کریں؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وہ کے پی ہاؤس کے اندر احتجاج کر رہے تھے، اور ایم این ایز اور سینیٹر وغیرہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کر رہے تھے. تو انڈور احتجاج عمران خان کی بہنوں نے تو نہیں کہا تھا. پھر رہائی تحریک کا جو فیصلہ ایک ہوا جو پارٹی نے کیا، وہ عمران خان کی بہنوں نے تو نہیں کیا. پھر کابینہ کیا ہوگی اس کا فیصلہ بھی پارٹی نے کیا، عمران خان کی بہنوں نے نہیں کیا. جلسہ کرنا ہے یہ فیصلہ پارٹی کا تھا، عمران خان کی بہنوں کا نہیں تھا. جلسہ منسوخ کرنا ہے یہ فیصلہ بھی پارٹی کا تھا، عمران خان کی بہنوں کا نہیں تھا. لاہور، کراچی اور کوئٹہ میں جانا ہے سہیل آفریدی نے، وہاں پہ جا کے جو ہے وہ ریلیاں نکالنی ہے، یہ فیصلہ پارٹی کا تھا، عمران خان کی بہنوں کا تو فیصلہ نہیں تھا. تو صرف عمران خان صاحب کے معاملات میں وہ بولتی ہیں، پارٹی کے معاملات میں نہیں بولتی. اور دیکھیں عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے وہ عمران خان کی پارٹی کو ہی کہیں گی نا، انہی عہدیداروں کو کہیں گی جو بینیفیشری ہے عمران خان کے. یعنی جو لوگ عمران خان کے ساتھی ہونے کے اور وفادار ہونے کے دعوے دار ہیں، وہ انہی کو کہیں گی نا کہ نکلو اپنی وفاداری دکھاؤ. اور تو وہ کسی کو کہہ نہیں سکتی. یا وہ عاصم منیر کو کہنا شروع ہو جائیں یا شہباز شریف کو کہنا شروع ہو جائیں جا کے کہ تم نکالو عمران خان کو باہر، تم نکل کے احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ بھئی انہوں نے تو اندر ڈالا ہوا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو غصہ اس بات پہ آتا ہے کہ یہ ہمیں کیوں کہتی ہے کہ عمران خان کو باہر نکالو، حالانکہ ہماری یہ سکت ہی نہیں ہے. تحریک انصاف کے اکثر لوگ جو ہے نا وہ اب لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے. جو لڑنے والے لوگ تھے ان میں زیادہ تر اندر ہو گئے، بہت سارے مایوس ہو گئے، اور بہت سارے بیچارے ابھی بھی اسٹرگل کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، آوازیں لگاتے رہتے ہیں، لیکن سسٹم کے اندر ان کے لیے گنجائش نہیں ہے.
بشرا بی بی کے حوالے سے بھی خبر ہے کہ ان کی طبیعت کافی ناساز ہے، اور میڈیکل چیک اپ کے بعد یہ ذرائع سے رپورٹ آئی ہے، ان کا جو میڈیکل چیک اپ ہوا، جیل کے عملے نے تو کہا جی بالکل روٹین کا معاملہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو ذرائع سے خبر باہر آئی ہے اس خبر کے مطابق بشرا بی بی کی حالت بھی کافی خراب ہے۔ اب دیکھیں نا اعجاز چودھری کی کیا حالت ہے، یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ کینسر سروائیور ہیں، وہ ابھی تک کتنی مشکل میں ہے، عمر چیمہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، میاں محمود رشید کو میں نے خود دیکھا، ان کی کتنی بری حالت تھی، اتنی گندی جیل میں کسی کو رکھا نہیں گیا جو ان کے ساتھ کیا گیا، اور لمبے عرصے سے ان لوگوں کو جیلوں میں رکھا گیا۔ خود عمران خان جیسے صحت مند اور طاقتور آدمی کے خلاف کس قسم کا انہوں نے گھنونا کام کیا کہ اسے قید تنہائی میں رکھ دیا، پتہ نہیں کیا اس کو کھلاتے رہے، اس کے بلڈ کے اندر کلوٹنگ شروع ہو گئی اور اس کی ایک آنکھ کی بینائی آلموسٹ چلی گئی۔ یہ عمران خان کے ساتھ اس ظالم رجیم نے کیا، کسی اور نے تو نہیں کیا۔ تو ناظرین ایک اور چیز میں آپ کے سامنے اب رکھتا ہوں، اس حکومت نے ایک تو اپنے مخالفین کو مکمل طور پہ کچلا ہے، اور یہ سلسلہ بھی وہ جاری رکھیں گے۔ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کا مشکل وقت ختم ہو گیا، کسی کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہوش کے ناخن لے لیے ہیں یا مفاہمت کرنے سے کوئی بہتری آ جائے گی، تو میری بات آپ یاد رکھیے گا، یہ کبھی بھی عمران خان کے لیے گنجائش نہیں نکالیں گے، عمران خان کو یہ کبھی بھی موقع نہیں دیں گے، کیونکہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے وہ کپڑے اتار دیے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو اب ننگا دکھا رہے ہیں پاکستان میں۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے سارے سیاستدانوں سے لڑائی کی ہے لیکن وہ کبھی بدنام نہیں ہوئی۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہو گیا ہے وہ اس کے لیے عمران خان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ اس نے سب کو بتا دیا کہ ہم اصل میں کون ہیں، اس نے سب کو بتا دیا کہ ہم نے کیا کیا، اور یہی غصہ ہے انہیں عمران خان پہ اور ان لوگوں پہ جو عمران خان کے نیریٹو کو یا بیانیے کو فالو کرتے ہیں یا اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ ان کی نیت کیسی ہے۔ پاکستان تو چل نہیں رہا، اکانومی تو پیچھے کی طرف جا رہی ہے آگے جانے کی بجائے۔ عاصم منیر صاحب نے جو دعوے کیے تھے 75 ارب ڈالرز پاکستان میں لے کر آنے کے، ویسے تو یہ دعوے 200 ارب ڈالر تک جاتے تھے، لیکن 75 ارب ڈالر کے تو سٹیٹ اوے عاصم منیر صاحب نے تاجروں کے سامنے بیٹھ کر دعوے کر دیے تھے کہ 75 ارب ڈالر میں پاکستان میں لے کر آ رہا ہوں، SIFC بن گئی ہے، بے فکر ہو جائیں آپ۔ یہ آج سے 2.5 سال پرانی بات ہے، 2.5 سال 3 سال ہو گئے۔ 1 روپے کی انویسٹمنٹ یہ پاکستان میں نہیں لا پائے، بلکہ پاکستان سے ان 3 سالوں میں 100 ارب ڈالر باہر نکل گیا، لوگ اپنا پیسہ پاکستان سے لے کر باہر چلے گئے۔ یہ ہے ٹوٹل کارکردگی۔ جب عالمی سطح کے اوپر لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے حکومتیں اپنے ٹیکسز کو کم کر رہی ہیں کہ جناب پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر جو ہم ٹیکسز لے رہے تھے ان کو ہم تھوڑا کم کر دیتے ہیں تاکہ عام آدمی کو ریلیف مل جائے، یا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں ڈیٹا۔ یہ جو موجودہ مالی سال ہے نا، اس میں ابھی تک انہوں نے 400 ارب اضافی لیوی وصول کر لی ہے، 400 ارب روپے کی اضافی لیوی وصول کر لی ہے پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر پاکستان کی حکومت نے اس مالی سال میں۔ اور ایک اور چیز بتاتا ہوں، صرف مارچ کے مہینے میں جنگ لگی تھی نا، تو ان کو لیوی ختم کر دی چاہیے تھی تاکہ عام آدمی کو ریلیف ملتا، انہوں نے لیوی کو بڑھا دیا، اور صرف مارچ کے مہینے میں 52 ارب روپے کی اضافی لیوی انہوں نے وصول کر لی پچھلے سال کی نسبت۔ یعنی پچھلے سال انہوں نے جتنی لیوی وصول کی تھی اس سے 52 ارب انہوں نے زیادہ مارچ کے مہینے میں وصول کر لیا۔ اندازہ کیجئے آپ کہ یہ قوم کے خیر خواہ ہیں، جہاں پہ ٹیکس کم کرنے کی ضرورت تھی وہاں انہوں نے ٹیکس بڑھا دیا، اور اب لوڈ شیڈنگ دبا کے کر رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ کئی علاقوں میں 1 گھنٹہ بجلی آتی ہے، 1 گھنٹہ بجلی جاتی ہے، کبھی جھوٹ بولتے ہیں کہ جی دن کو نہیں جا رہی، کبھی جھوٹ بولتے ہیں جی رات کو فلاں جگہ پہ نہیں جا رہی، جناب ہم پیک آور میں صرف 2 گھنٹے بھیج رہے ہیں۔ یہ 6 گھنٹے سے لے کے 14 گھنٹے تک بھی لوڈ شیڈنگ لوگ رپورٹ کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر لوڈ شیڈنگ کی بہت بری صورتحال ہے۔ ہری پور سے ایک دوست بتا رہے تھے کہ 1 گھنٹہ بجلی آتی ہے اور 1 گھنٹہ بجلی جاتی ہے، اور یہ اس ملک میں ہو رہا ہے جہاں پہ اضافی بجلی ہے ہمارے پاس۔ ہماری ضرورت 25,000 میگا واٹ کے آس پاس رہتی ہے، ہمارے پاس جو کیپیسٹی ہے وہ 45,000 میگا واٹ پلس ہے۔ ہم جتنی بجلی پیدا کرتے ہیں اس سے دگنی بجلی پیدا کرنے کی ہمارے پاس صلاحیت ہے۔ ہمارے وزراء نے کہا کہ ٹینکرز ہمارے ساحلوں کے اوپر لائنیں لگی ہوئی ہیں، ہمارے پاس گیس اور پیٹرول کی کوئی قلت نہیں ہے، بے فکر ہو جائیں آپ، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، ہمارے وزراء نے کہا تھا۔ اس کے بعد سکول بند کر دیے، اس کے بعد پابندیاں لگا دی، اس کے بعد جو ہے وہ PSL کے اندر بغیر تماشائیوں کے میچ کروا دیے انہوں نے پکڑ کے۔ وہ ایک PSL پاکستان کا کھیل تھا کرکٹ، اس سے لوگوں کو چڑ کرواتے جا رہے ہیں جو یہ کرکٹ کے ساتھ کر دیا۔
یعنی پی ایس ایل کو بغیر تماشائیوں کے کر دیا انہوں نے کہ یہاں پہ اب تماشائی نہیں آئیں گے. یہ ہے ان کے حالات. اور اپنے پروٹوکول ویسے کے ویسے ہی ہیں. بلاول کہیں جاتا ہے تو دیکھیں نا, یہ مریم نواز کہیں جاتی ہے تو دیکھیں نا, یہ شہباز شریف یا زرداری اس دن وہ کسی دعا کے اوپر گئے, وہ دیکھیں آپ 40 گاڑیوں کے قافلے, ان کی گاڑیاں, ان کے اللے تللے اور ان کی عیاشیاں ختم ہی نہیں ہو رہی, اور قوم کو انہوں نے لگایا ہوا ہے جناب پیسے بچاؤ. پھر جب یہ کہیں جاتے ہیں ساری سڑکیں بند کر دیتے ہیں, ہر طرف لوگوں کا فیول ضائع ہوتا ہے. تو یہ لوگوں سے قربانی لیتے ہیں, خود قربانی دیتے نہیں ہیں. اب عوام کو ایک خوشخبری سنائی ہے اویس لغاری نے. جناب منسٹر صاحب آئے نا تو خوشخبری انہوں نے دینی تھی, اور خوشخبری انہوں نے دی ہے کہ عوام کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ یہ عارضی لوڈ شیڈنگ ہے, کہ یہ ساری زندگی نہیں ہوگی, یہ عارضی لوڈ شیڈنگ ہے. اور بھئی عارضی ہوتی ہے لوڈ شیڈنگ, مستقل کہاں ہوتی ہے؟ آپ کا امتحان آتا ہے مشکل وقت میں کہ آپ کیسے کھڑے ہوئے, مشکل وقت میں آپ ہمیشہ لیٹ جاتے ہیں. تھوڑی سی جنگ لگی ہے, آپ نے اپنا بنایا ہوا ڈیزل جو پاکستان کے اندر تیار ہوتا ہے